السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ. اور آج ہمارے ساتھ جو موضوع ہے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے کہ ایف آئی اے کو روکا گیا ہے کہ جو سیکشن 20 تھا پیکا کا، اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے تحت آپ گرفتاریاں نہیں کر سکتے. کیا یہ فیصلہ کیا ہے آرڈر؟ کیا یہ سسپینڈ ہو گیا ہے رول 20 یا کوئی ڈائریکشن ہے صرف؟ آخر یہ ہے کیا؟ اور یہ جو ابھی امینڈمنٹ کی گئی تھیں یہ کتنی زیادہ خطرناک ہیں شہری، شخصی اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے؟ تو اس کے لیے جو ہمارے پاس آج جو لوگ موجود ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کے دونوں رکن ہیں. عثمان وڑائچ صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور ایمان مزاری ہیں. اور یہ خصوصاً اس کیس میں بھی اور ویسے بھی تھرو آؤٹ یہ جرنلسٹ کو ریلیف فراہم کروا رہے ہیں. مختلف کیسز میں انہوں نے جو اس سے پہلے عامر غوری، عامر میر، عمران شفقت، ابصار عالم اور دیگر لوگوں کے کیسز اسی طرح انہوں نے ہی کورٹ میں فائٹ کیے، ان کو ریلیف دلوایا. تو آج ہم ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 سے جو یہ ڈائریکشن آئی ہے یہ اصل میں ہے کیا، اور یہ پیکا لا کیا ہے. تو سب سے پہلے عثمان صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ جو آج جو ڈائریکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں معزز چیف جسٹس اطہر منلہ صاحب نے جاری کی ہے یہ کیا ہے؟ اس کی آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریں، یہ کیا ہے اور اس کے اسکوپ کیا ہے؟ کہ کیا واقعی اب دوبارہ سے تحفظ حاصل ہو گیا ہے یا یہ ایک عارضی چیز ہے؟ کیا ہے؟ جی، میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جو محسن جمیل بیگ صاحب کی جو ایک ایف آئی آر پیکا کی پروویژنس کے تحت درج ہوئی تھی ایف آئی اے میں، وہ جب ہم نے چیلنج کی اور اس میں ہم نے امپیونڈ ایف آئی آر کا آپریشن، اس کی سسپینشن سیک کی، تو عدالت نے اس میں آبزرو کیا کہ میں آلریڈی یہ اپنی سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں، اپنے ایس او پیز کے حوالے سے بتا چکے ہیں، اگر وہ دوبارہ ایس او پیز کی وائلیشن کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے. اسی طرح جب یہ آرڈیننس چیلنج کیا گیا، ہماری بھی ویسے پٹیشن آج فائل ہوگی ہے جو صبح فکس ہوگی اس میں، جس میں ہم نے نئے ترمیمی آرڈیننس کو اس کو چیلنج کیا ہے. تو آج جو مجھ تک جو الفاظ پہنچے عدالت کے وہ یہ تھے کہ چونکہ ایس او پیز ایف آئی اے نے فارمولیٹ کیے ہیں اور بارہا عدالت عالیہ میں اپنی سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں کہ کوئی ایڈورس ایکشن نہیں لیا جائے گا اور کورٹ آبزرو کر چکی ہے، اسی حوالے سے کورٹ نے آبزرو کیا کہ ایف آئی اے اس میں کوئی ایڈورس کارروائی نہیں کرے گی، 20 پیکا کے حوالے سے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو آبویسلی پھر وہ میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ 20 پیکا کے تحت کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جائے گی. یہ صرف ڈائریکشن ہے لیکن کورٹ نے اس کو سسپینڈ نہیں کیا، جو کہ جی نہیں، اس طرح سے کوئی کورٹ کا آرڈر نہیں ہے کہ 20 پیکا کو سسپینڈ کر دیا گیا ہو، کوئی اسپیسیفک آرڈر نہیں ہے، لیکن کورٹ کی آبزرویشنس ہیں اور وہ آبزرویشنس ایف آئی اے کی سٹیٹمنٹس اور ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دی گئی ہیں. اور جو دوسری بات آپ نے کی یہ ترمیمی آرڈیننس کی، تو یہ بنیادی طور پہ رات کی تاریکی میں جو صدارتی فرمان جاری کیا گیا ہے، آبویسلی یہ ڈیو پروسیس آف لیجسلیشن کی اس کے اسپرٹ کے اگینسٹ ہے. طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک بل ٹیبل کیا جائے جس کے اوپر ڈبیٹ ہو اپر ہاؤس میں، لوور ہاؤس میں، اور ڈبیٹ کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے اور ایک قانون سازی کی جائے. 17 فیبروری تک سینٹ کا سیشن ان پلیس تھا. جب وہ پروروگڈ ہوا 17 کو 18 کو انہوں نے اچانک فوراً، اب ایک دن میں تو انہوں نے یہ ڈرافٹ نہیں کر لیا ہوگا، آبویسلی انہوں نے یہ ڈرافٹ پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوگا، اینڈ دے ور ویٹنگ کہ یہ سیشن ختم ہوا ہم فوراً اس کو. اور دوسرا 18 فروری کو نیشنل اسمبلی کا سیشن ڈیو تھا، اسے کالڈ آف کیا گیا تاکہ وہ اپنے مضموم مقاصد میں ایک صدارتی فرمان رات کی تاریکی میں جاری کر سکیں، اور وہ انہوں نے کیا. اب غالباً 22 تاریخ کو دوبارہ نیشنل اسمبلی کا سیشن شروع ہو چکا ہے. تو بنیادی طور پہ انہوں نے مضموم مقاصد اپنے حاصل کرنے ہیں. ایک قانون جو پہلے سے کنٹروورشل ہے، جس میں ہماری کافی پٹیشنز آئیں، جس میں کورٹ نے ہیلڈ کیا، آبزرو کیا
کہ 20 پیکا جو ہے یہ ایک پرائیویٹ ایک رائٹ ہے ڈیفیمیشن کے حوالے سے، اور ایک ریمیڈیز سول ریمیڈیز اویلیبل ہیں. کیوں نہ اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے، ڈیفیمیشن کو کے قانون کو کرمنلائز کر کے، اور حکومت اور حکومتی ادارے ریاست اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. تو جتنے ہم نے پٹیشنز کی، جتنے ہمیں ریلیف عدالتوں سے ملے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان ڈیسیجنز، ہماری پٹیشنز، ان تمام کارروائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ارباب اختیار نے دوبارہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جو پریویلنگ جو ایگزسٹنگ پیکا کا قانون ہے اس سے تو ان کے مقاصد انہیں حاصل نہیں ہو رہے، تو کیوں نہ اس کو مزید ریگورس بنا دیا جائے، مزید ترامیم لا کے اس کو مزید ڈریکونین بنا دیا جائے. تو بنیادی طور پہ انہوں نے جو ایک 20 پیکا میں ترمیم کی، جو اس کی ڈیفینیشن میں ہے نیچرل پرسن کا، جو اس کی مارجنل ہیڈنگ ہے، دیٹ از دا انٹیگریٹی آف دی نیچرل پرسن کی بات کرتا ہے. تو اس میں انہوں نے نیچرل کا ورڈ اومٹ کرتے ہوئے اس کو اومٹ کر دیا ہے، اور پرسن کی ڈیفینیشن ایکسپینڈ کر دی ہے. اور پرسن کی ڈیفینیشن میں انہوں نے انسٹیٹیوشنز، آرگنائزیشنز، ایون گورنمنٹ، ان کے ریپرزنٹیٹیو، اگریوڈ پرسن کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہے. اب کوئی بھی ریاست کا عہدیدار، ریاستی ادارے کا عہدیدار، اس کے بارے میں کوئی تنقید ہوتی ہے تو وہ کمپلینٹ لے کے آ جائے گا، وہ انفارمنٹ بن جائے گا. اب وزیر اعظم لے کے آ جائے گا، کوئی وزیر لے کے آ جائے گا، ایون کسی جج کے کانڈکٹ یا کسی عدالتی فیصلے پہ تنقید ہوتی ہے تو وہ کمپلینٹ بن کے آ جائے گا. اور اس میں پہلے 3 سال سزا تھی 20 پیکا میں، اس کو بڑھا کے 5 سال کر دیا گیا ہے. اور یہ ایک نان کوگنیزیبل افینس تھا کہ ایف آئی اے کو اختیار نہیں تھا وداؤٹ دی پرمیشن آف دی میجسٹریٹ کہ اس کی کوگنیزنس لے سکے. اس کو کوگنیزیبل بنا دیا گیا ہے، نان بیلیبل بنا دیا گیا ہے، نان کمپاؤنڈیبل بنا دیا گیا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سامراجی ریاست کا ایک دورہ شروع ہو گیا ہے، جس میں رات کی تاریکی میں قوانین لائے جاتے ہیں صدارتی فرمان کے تھرو، اور ان کے تھرو آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا ایمان، آپ بھی کیونکہ انہی کیسز کو کورٹ کے اندر فائٹ کر رہی ہیں، میں ایک چیز بطور ایک عام صحافی اور ایک عام شہری کے سمجھ رہتا ہوں کہ جب عدالت خود آبزرو کر رہی ہے بیٹھ کے کہ یہ جو قانون ہے یہ اس نے ڈیفیمیشن کو کرمنلائز کر کے آپ جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈیویجولز کو ریلیف دے دیتی ہے جن کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بائی ان لارج اگر آپ دیکھیں بائی لارج کے وہ قانون وہیں پر موجود ہے اور اس کا وہ استعمال بھی جاری ہے. ریاست میرے خلاف کرتی ہے، مجھے عدالت ریلیف دیتی ہے تو وہ اگلے دن عثمان وڈائچ صاحب پہ لگا دیتی ہے، ان کو عدالت ریلیف دیتی ہے تو وہ اگلے دن آپ کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو اس قانون کے اوپر کیوں نہیں عدالت کوئی ڈیسیجن لیتی کہ اس کو، کیونکہ پہلے دن مجھے یاد ہے جسٹس موزز جسٹس اطہر ملا نے کہا، جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں یہ موجود ہے کہ آئین سے متصادم اگر کوئی قانون بنے گا تو عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اور اب دیکھیں کہ حکومت نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے اس کو مزید، اس کالے قانون کو مزید خوفناک کیا ہے، اور ابھی بھی کوئی اس پہ فیصلہ نہیں آیا، صرف وقتی طور پہ ایک ڈائریکشن دیا ہے. کل اگر اٹارنی جنرل آ کے کوئی اور بول دیں گے تو اس کو پھر ایکسیپٹ کر لے گا. تو عدالت اس قانون کے اوپر کیوں نہیں کوئی فیصلہ لے رہی؟ اسد یہ سوال بہت اچھا سوال ہے. اس میں 2 پوائنٹس میں ریز کروں گی. سب سے پہلے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ان کی ایک ڈیموکریسی کی طرف ایک بہت پروگریسو ویوز ہیں ان کی ججمنٹس میں نظر آتے ہیں، تو وہ ظاہری سی بات ہے نہیں چاہتے کہ کوئی، کیونکہ پیکا پارلیمنٹ کے تھرو پاس ہوا تھا تو ظاہری سی بات ہے وہ نہیں چاہتے کہ جو پارلیمنٹ کا انٹینٹ ہے وہ نظر آتا ہے ان کی ججمنٹ سے کہ پارلیمنٹ کے انٹینٹ کو وہ اس طرح سے ڈیفیٹ کریں بائی اسٹرائکنگ ڈاؤن دس لیجسلیشن. تو وہ ایک کوشن ہوتی ہے، جوڈیشل ریسٹرینٹ ہوتا ہے، اور جنرلی ان موسٹ کیسز وہ ایک اپریشیبل چیز ہوتی ہے. دوسرا اس میں جو میں پوائنٹ ریز کروں گی کہ اس کیس میں خاص کر سیکشن 20 کی جب ہم بات کرتے ہیں، دنیا میں اس قانون کو جو کرمنل ڈیفیمیشن کے قوانین ہیں انہیں یا تو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف سے، یا تو ریپیل کیا جا رہا ہے.
یو کے کو آپ دیکھ رہے ہیں, ناروے, مونٹینیگرو, مالٹا, آئسلینڈ, یہ ساری آئرلینڈ, یہ ساری جگہوں میں یا تو ریپیل ہوا ہے, کینیا, زمبابوے, بہت سی جگہیں. تو ادھر بھی اب ہم اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کیونکہ ایف آئی, اور یہ میرا ایک پرسنل اوپینین ہے کہ ایف آئی دیکھتی جا رہی تھی کہ عدالت کی طرف سے سخت ریمارک ضرور آ رہے تھے, انہیں یہ ریمائنڈر ضرور دیا جا رہا تھا کہ آپ نے ڈیو پروسیس آف لاء کو فالو کرنا ہے, لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو جب تک ایک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا کہ کیا ہم ایک کرمنل ڈیفیمیشن قانون چاہتے ہیں اس ملک میں, کیا ہم کرمنل سینکشن کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو جو رائٹ ٹو ایکسپریشن کو ایکسرسائز کرتے ہیں, اس پر حتمی فیصلہ آنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ حتمی فیصلہ پہلے آ جاتا تو آج ہم اس موڑ پہ ظاہری سی بات ہے نہ ہوتے. تو ڈیفینیٹلی ایک جوڈیشری کا بھی رول ہے کہ جہاں ایک قانون ہے جو اتنا ڈریکونین ہے, آپ اٹھا کے پیکا کے جو پارلیمنٹری ڈیبیٹس ہوئے تھے وہ آپ پڑھ لیں, کس طرح جو آج حکومت ہے, جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے کہا جو پریزیڈنٹ صاحب یہ ڈریکونین آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کی تھی 2016 میں کہ یہ تو ایک ڈریکونین قانون ہے اور میں خود اس میں امینڈمنٹس موو کروں گا. تو آئی مین یہ جو ایک سب کو پسند ہوتا ہے جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے قوانین لائیں تاکہ وہ اپوزیشن پر زور اور جبر کر سکیں, تو اس کو ریپیل کرنا پارلیمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور کورٹس کو اسے اسٹرائک ڈاؤن کرنا ان کی بھی میں سمجھتی ہوں آبلیگیشن ہے. اچھا ایمان, دیکھیے جو ہمارا منتخب پارلیمان ہوتا ہے, ان کا تو ہمارے منتخب نمائندوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پارلیمان میں جائیں اور وہ ہماری بہتری اور فلاح کے لیے کوئی قانون سازی کریں جس میں ہماری عوام کی فلاح ہو, بجائے اس کے کہ وہ ہمیں دباؤ میں لانے کے لیے قانون سازی شروع کر دیں. اور یہی کام ہماری عدالتوں کا ہے کہ ہمیں ایگزیکٹو کے جبر سے جو بچانا ہوتا ہے جو عوام کو, وہ عدالت نے ہوتا ہے. طاقتور کے جبر سے بچانا عدالت کا کام ہوتا ہے. تو اگر عدالت بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک قانون ہے جس کے ذریعے ایک تماشا لگایا گیا ہے کہ ہر روز ہر مہینے کسی ایک نئے شخص کے خلاف کیس ہوتا ہے, کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, کسی پہ مار پیٹ کرتے ہیں, کسی کو کسی اور طرح سے ہراساں کرتے ہیں سمنس بھیج کے, تو عدالت بھی کیوں اتنی, آخر اب اس بات کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا, یہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کتنا چلے گا, کتنی دیر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پارلیمان جو ہم جن کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور وہ عدلیہ جو ہمارے ٹیکسز سے چلتی ہے وہ بھی صرف دیکھ رہی ہے اس پارلیمان کی طرف کہ آپ کا لایا ہوا قانون ہے, آپ ہی ٹھیک کر لیجیے. اصل اس میں جو سب سے ضروری آئی تھنک پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کی پچھلے سال سے آبزرویشنز آ رہی ہیں وہ یہ چیز دکھا رہی ہیں کہ جو نیچرل پرسن کا خاص کر بات ہوئی ہے عدالت میں کہ ایک پرسنل رائٹ ہے, آپ وہ ریپیوٹیشنل ڈیمیج آپ کا ہوا ہے, میں عثمان کے بہاف پر نہیں کلیم کر سکتی. تو یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, یہ دکھاتا ہے کہ جب یہ آرڈیننس آئی ہے اس کا مقصد ہے کہ جو پروسیجرل سیف گارڈز عدالت نے ان پلیس رکھے ہوئے تھے اس فنومینا کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے, انہیں ڈائریکٹلی آپ سبورٹ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نہ صرف یہ کہ پبلک آفس ہولڈرز خود سے کمپلیننٹ بن سکتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسد طور, میں ایمان, کل جا کر کسی بھی جنرل, کسی بھی جج, کسی بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیو کے بہاف پر میں خود کلیمنٹ بن سکتی ہوں. تو یہ تو ایک ابسرڈ سی بات ہے. اور آئی تھنک اب کیونکہ یہ آرڈیننس امینڈمنٹ آرڈیننس آ گئی ہے, عدالت کو اس پر فیصلہ دینا ہوگا. یہ آرڈیننس اس طرح نہیں چل سکتی. اور جو یہ اٹارنی جنرل صاحب کل کہیں گے بھی, اگر وہ کہتے ہیں, میں نے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ ہم سیف گارڈز کے بغیر اسے نہیں نافذ کریں گے, اس طرح نہیں ہوتا. یہ ملک ہے, کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ ایک دن کوئی قانون لائیں, ایک دن کوئی رول لائیں اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم سیف گارڈز ڈالیں گے, ہم کنسلٹیشن کریں گے. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے مشاورت کے بغیر یہ چیز کی, آپ قوم سے معافی مانگے, یا تو آپ اسے وڈرا کریں یا کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسے اسٹرائک ڈاؤن کرے, کیونکہ یہ غیر قانونی, غیر جمہوری اور غیر آئینی آرڈیننس ہے. اچھا آخر میں عثمان صاحب, کیا آپ یہ جو ایمان نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی اب اٹارنی جنرل صاحب وہ انہوں نے بائی دا وے بیان دیا بھی ہے کہ ہم اس میں سیف گارڈز ایڈ کریں گے اور اس کے بعد وغیرہ وغیرہ ہم کریں گے, چیز ایک بتائیے کہ کیا یہ قانون سیف گارڈز مانگتا ہے کہ اس میں سیف گارڈز آ جائیں تو پھر یہ قانون ٹھیک ہے, آپ کرمنلائز کر دیں ڈیفیمیشن کو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے کے پورے پیکا قانون کو ہی اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے
اور یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے ہمارے آئین کے اندر اور ہمارے کہیں پر بھی. لیکن جو ایک قانون بنیادی طور پہ ہے ہی غلط, اس میں کتنے سیف گارڈ اس میں وہ فارمولیٹ کر سکیں گے. عدالت نے پہلے بھی یہ ہیلڈ کیا ہے کہ جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے حوالے سے جب بھی آپ نے ایف آئی اے نے اپنی پروسیس انیشیٹ کرنا ہے اور اپنی کارروائی انیشیٹ کرنی ہے تو اس نے سرٹن سیف گارڈز کو سامنے رکھنا ہے اور گائیڈ لائنز ڈرا کرنی ہیں. ان گائیڈ لائنز اور ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کا دائرہ کار اس کی کارروائی کو آگے بڑھانا ہے. تو جو ایک قانون ایک سرے سے ہی جس کی بنیاد ہی غلط ہے اس میں کتنے سیف گارڈ لا کے اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے. ہمارا تو پہلے دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ جو ایک آئین سے متصادم ہے, بنیادی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں عوام کے اس سے متصادم ہے, تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جانا چاہیے. اور آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہی پچھلی سماعت میں جب ہم اپیئر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل اس میں اپیئر ہوں اور بتائیں کہ کیوں نہ اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے. اور انہوں نے ساتھ میں جو ایف آئی اے کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے انہیں تنبیہ کی کہ آپ مسلسل کورٹس میں اسٹیٹمنٹ دے کے اور کورٹ کے ساتھ فراڈ پلے کرتے رہے ہیں, اور اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد آپ وہی کارروائی جا کے کرتے ہیں جس سے آپ کو روکا جاتا ہے, جس پہ تنبیہ کی جاتی ہے, تو کیوں نہ آپ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. تو اٹ از آل اباؤٹ دی ول اینڈ انٹینٹ آن پارٹ آف دی لیجسلیشن اور ریاست کے پارٹ پہ. جب تک وہ نہیں ہوگی یہ تمام قوانین جتنے بھی سیف گارڈ اس میں بنا لیں اس میں کوئی بہتری نہیں آ سکے گی. ایمان, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا سیف گارڈز اس قانون کو ایک بہتر قانون میں بدل سکتے ہیں, یا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ قانون ہی اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے, بنیادی طور پہ پیکا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس ملک میں, اور خاص طور پہ ایک جمہوری ملک میں جہاں پہ ایک آئین موجود ہو جو گارنٹی کرتا ہو یہ آزادیاں عوام کو؟ بالکل, آئی تھنک کہ کوئی سیف گارڈز اس قانون کو ٹھیک نہیں کر سکتے, کوئی سیف گارڈز ایف آئی اے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. صرف اگر ایف آئی اے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے وہ ایک ڈیٹرنٹ ہوگا, صرف اگر یہ قانون اسٹرائک ڈاؤن ہو وہ ایک ڈیٹرنٹ ہوگا. کوئی بھی ایسے آپ پروسیجرل سیف گارڈز دیکھا ہے ہم نے کیا ہوتا ہے جب عدالتیں پروسیجرل سیف گارڈز لے کرتی ہیں؟ جی انٹرم ریلیف مل جاتی ہے ایک حد تک, لیکن وہ جو ایک انڈر لائن ایشو ہوتا ہے وہ ریزالو نہیں ہوتا. بالکل, یہ آپ نے سنی گفتگو ایمان کی اور عثمان کی, لیکن ایک چیز جو ہم بھی کنکلوڈ کرتے ہوئے ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جب اس آئین میں موجود ہے کہ اگر عدالت کے ساتھ کوئی تنقید کرے یا غلط بات کرے تو وہ توہین عدالت کا استعمال کر سکتی ہے, اگر فیک نیوز آتی ہے تو اس کے لیے پیمرا کا ادارہ موجود ہے, وہاں پہ کمپلینٹ ہو سکتی ہے, اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے, اس چینل کا لائسنس معطل ہو سکتا ہے, اس شو کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے, اور ماضی میں کیا گیا ہے یہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ اور دیگر اینکرز کے ساتھ. اور اسی طرح جو افواج پاکستان ہیں ان کے پاس بھی فورمز موجود ہیں, اور ایک عام شہری کی اگر ڈیفیمیشن ہوتی ہے اس کے پاس بھی عدالت میں ہتک عزت کے دعوے کا موجود ہے آپشن. تو ان تمام آئینی آپشنز کے ہوتے ہوئے ایک پیرالل آپشن کرمنلائز کرنے کا, کھڑا کرنے کا مطلب آخر کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف اس جبر کی ریاست کے جو قوانین ہیں ان کو مزید سخت کرتے ہوئے اس جبر کی جو ہمارے گردن کے اوپر ایک انہوں نے پکڑ رکھا ہے ہمیں گردن سے, اس کو مزید ٹائٹ کرنا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل دوبارہ سماعت ہے, معزز چیف جسٹس اطہر مناللہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں. کیا وہ اس آرڈیننس کو اپنی جگہ پہ رہنے دیتے ہیں, کیا وہ اس کالے قانون پیکا کو رہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ان کا اختیار ہے, اور ہم ہمیشہ ان کے فیصلوں کی تعریف کرتے رہے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس میں بھی کوئی انصاف ہی کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.